پتہ ٹائم بچایا تو تجھے نیڑے آ جائے تو میں چھیتی چھیتی چند گلاں تو نال کر لواں. احباب ذی وقار، الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا سٹیج ہے. آج کا جو دور ہے یہ بڑا پرفتن دور ہے. کہیں سے دفاع صحابہ کا نام لے کر نبی کی آل پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، کہیں سے آل بیت کے دفاع کے نام پر صحابہ پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اور پھر یہ تانا دیا جاتا ہے کہ سنی آل سے پیار نہیں کرتے. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ جو آل سے پیار نہیں کرتا ہم اسے سنی نہیں مانتے. یہ بات نہ کہا کرو کہ سنی پیار نہیں کرتے. جو پیار نہیں کرتا وہ سنی نہیں، جو سنی ہے وہ پیار کرتا ہے. کیونکہ سنی ہوتا ہی وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں اصحاب محمد کا دامن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں آل محمد کا دامن ہوتا ہے. اچھا یہ بچے آواز کیوں کٹی نہیں پی ہے؟ یہ سنی ہے یا سنی ہے؟ تیرا سنی ہے تو ساڑا سنی ہے سمجھ. آدھی آواز بچے نہ کٹی جائے، بریک لگتی رہے گی تو پھر تو میں تقریر لمبی کر دیں گے. میں ادھے گھنٹے 5 گھنٹے تقریر کرنا چاہتا ہوں. آپ توجہ کے تمام تر زاویے میری طرف رکھیں. احباب ذی وقار، میں عرض کر رہا تھا کہ سنی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں اصحاب محمد کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں آل محمد کا دامن ہو. ہم سنی ہیں، ہم خارجیت کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں، رافضیت کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں. تمہیں کس نے کہا کہ سنی آل سے پیار نہیں کرتے؟ اہل سنت و جماعت کے امام ہیں امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ. آپ کے واضح طور پر اپنا عقیدہ دے کر گئے، فرمایا جا اہل بیت رسول اللہ. یار ایک ہی گل ہے، اتنی دور تو سڑے چاہ سے نہیں آ رہی. لوڑ دا مسئلہ تھوڑے کر چھڑے یا انہوں بند کر دو تو میری تقریر الحمدللہ سپیکر تو بغیر آخری بندے تک آواز جائے گی. یا انہوں بند کر دے ہو تو یا پھر تھوڑے ڈبے کر لو، کچھ کر لو. میں انہوں بند کر دینا جی کرو. ہاں کچھ ڈبے بند کر ہو گئے جی. پھر شروع تو شروع کرنا پہلے یہ اب درود شریف پڑھیں. احباب ذی وقار پہ عرض کر رہا تھا ہمارے اہل سنت و جماعت کے امام ہیں امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ. آپ ہمیں یہ عقیدہ اور نظریہ دے کر گئے ہیں، کہتے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن انزلہ یکفیکم بفخر العظیم انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول، جہاں پر تمہارے لیے بڑے بڑے فخر ہیں، بڑے بڑے اعزازات ہیں، لیکن اہل بیت رسول رب ذوالجلال نے تمہاری محبت کو قرآن کے اندر نازل کر کے ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے. اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت ہمارے اوپر فرض ہے. اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کیا ہمارے اوپر فرض ہے. اور آگے فرماتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں کے لیے بڑے بڑے فخر کی باتیں ہوں گی. کوئی کسی بات پہ فخر کرتا ہے، کوئی کسی بات پہ فخر کرتا ہے کہ اے خاندان رسول، اے اہل بیت رسول، تمہارا اعزاز یہ ہے، تمہارا فخر یہ ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. فرمایا کہ جو اپنی نماز میں تمہارے اوپر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے. فرمایا کہ جو نماز کے اندر تمہارے اوپر درود نہ پڑھے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. یہ جڑے بندے اپنا اپنا موبائل لے کے بیٹھے نے تو موبائل میرے کو بھی ہے بڑا سارا ہے، اپنے موبائل جیب کو میرے حال دیکھو. فرمایا اے اہل بیت رسول، یہ امام شافعی فرما رہے ہیں. کون کہتے امام شافعی سنی نہ تھے؟ امام شافعی سنی تھے. چاروں امام جو ہیں فقہ کے چاروں امام سنی تھے الحمدللہ. اور سیاستہ والے ائمہ محدثین بھی سنی تھے. اور یہ سنی کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ کل کی بات نہیں ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے.
کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، فرمایا کہ سارے جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ پوچھا کہ آقا وہ کون ہے؟ کہ ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ جب مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا پائیدار حل عطا داماد مصطفیٰ سے پوچھا گیا، حضور سرکار نے فرمایا ہے کہ نجات والا گروہ وہ ہے جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، اس گروہ کا نام بتا دیجئے۔ سب سے پہلے جس نے سنیت کا نعرہ لگایا وہ مولا مشکل کشا تھے۔ آپ فرمایا لوگوں وہ جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ اور یہ محبت سبحان اللہ، سنیت کا سب سے پہلے نعرہ کس نے لگایا؟ مولا مشکل کشا نے۔ یہ سنی لقب ملا ہی ہمیں مولا علی کا در سے، مولا علی نے لقب دیا۔ اور جب حضرت امام حسن بصری، یہ مولا علی پاک کے خلیفہ اور شاگرد ہے، جب مختلف فتنے پیدا ہوئے، لوگوں نے امام حسن بصری کو خط لکھا کہ آپ ہی ہمارے رہنمائی کیجیے، ہم کس جماعت کے ساتھ لگیں گے؟ تو فرماتے امام حسن بصری کا وہ خط، اور امام حسن بصری نے وہ خط امام حسن پاک کی طرف لکھا۔ اگر وہ خط پڑھنا چاہے کشف المحجوب میں موجود ہے۔ حضور داتا الحجویری چشتیوں کا امام، جس کے قدموں میں بیٹھ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے چلا کاٹا، چلا کاٹ کر جانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہاں ملا کیا ہے؟ تو کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ چشتیوں کے امام ہے، کشف المحجوب میں یہ خط موجود ہے۔ تو امام حسن پاک نے کہا تھا، فرمایا کہ جو نجات والا جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور پھر یہی بات امام زین العابدین کے پاس گئے، آپ سے پوچھا گیا، آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، اصل سنی کی پہچان کیا ہے؟ اصل سنی کی پہچان کیا ہے؟ اگر اس بات کو پڑھنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں، اپنے تو اپنے ایک بیچاری یتیم جماعت ہے، ان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے فضائل اعمال، پرانی فضائل اعمال کے اندر فضائل درود شریف کا باب بھی تھا۔ آج کل وہ بڑے عاشق ہیں نا، انہوں نے درود شریف کا باب بھی نکال دیا۔ جب ان سے پوچھا جائے کیوں نکالا تو مختلف جواب دیتے ہیں۔ سارے سوال ساڑھے کو لوگ کرتے، کبھی ایک گل یہ انہوں نے پوچھ لینا، مولوی جی یہ جو کہتے ہیں نماز صبح فضائل اعمال کا درس ہوگا، وہ فضائل درود شریف والا باب کتنے دیا جائے؟ وہ بھی تو تھا تمہاری کتاب میں، الحمدللہ فقیر کی لائبریری میں دونوں ہیں، پرانا چھاپا بھی ہے تو پرانا چھاپا بھی تو نما چھاپا بھی۔ فضائل درود شریف کا باب مولوی زکریا نے لکھا امام سخاوی کے حوالے سے، یہ اثر القول بدیع کے اندر جواب موجود ہے۔ جب امام زین العابدین سید سجاد بیمار کربلا سے پوچھا گیا، حضور آپ ہماری رہنمائی کیجئے کہ اصل سنی کی پہچان کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے کہا جو کثرت سے میرے نانے پر درود پڑے وہی کو اصل سنی ہوتا ہے۔ جیسے ڈالتے بھی میں ترلا کرا گئے سبحان اللہ، بچوں کے گولیاں محبت سے سبحان اللہ۔ آج سروے کر لو، الیکشن کر لو، سروے کر لو، کون سی جماعت ہے جو کثرت سے نبی پر درود پڑتی ہے؟ سروے کر لو امام زین العابدین کا۔ میں کہا مولوی جی تھوڑا اپا لکھی بیٹھے فضائل اعمال ہے، جو جماعت کثرت سے مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑے وہی تو سنی ہوتا ہے۔ اور سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کی آل سے پیار کرے، نبی کے اصحاب سے پیار کرے، اور یہ آل وہ ہے اور پانچ کام پاک کے جسم میں آنے والوں رب ذوالجلال قرآن میں اعلان کرتا ہے، انما یرید اللہ، بے شک رب کا ارادہ یہ ہے، رب کا ارادہ، وہ رب جب ارادہ کرتا ہے تو رب کی شان یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس رب کا ارادہ ہے۔ فرمایا کہ رب کا ارادہ یہ ہے، انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، فرمایا اہل بیت رب کا ارادہ یہ ہے تم سے پلیتی کو دور کر دے۔ یا میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا، میں نے کہا جو رب
اہل بیت کے قریب پلیتی کو نہیں آنے دیتا. پلیت بندہ کیسے آنے دے گا؟ پلیتی کو نہیں آنے دیتا, وہ پلیت بندے کو کیسے آنے دے گا؟ کہتے فلاں اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا, فلاں نہیں کرتا. میں نے کہا بابا پلیت بندہ اہل بیت کا نام لے نہیں سکتا, کیونکہ جو رب اہل بیت کے قریب پلیتی کو نہیں آنے دیتا, وہ پلیت بندے کو کیسے آنے دیتا ہے؟ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, سنیے گا توجہ سے, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 8 مہینے تک مصطفیٰ جان راوت فجر کا وقت جب گھر سے چلتے تھے مسجد نبوی میں بھاگتے جاتے, سجدہ کے دروازے پہ پہلے جاتے تھے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. کچھ کہنا چاہتا ہوں میں, ایک دن کی بات نہیں, 2 دن کی بات نہیں, 8 مہینے تک یہ آیت نازل ہونے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت گھر سے چلتے تو مسجد نبوی میں بات پہ جاتے, سجدہ کے دروازے میں پہلے جاتے اور جا کر کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل بیت رسول اللہ رحمکم اللہ, و اہل بیت رسول, نماز نماز, رب تمہارے پر رحم کرے. مصطفیٰ جان رحمت 8 مہینے تک جا کر, اور یہاں پر محدثین نے یہ بھی لکھا ہے, مفسرین نے لکھا, سرکار جا کر سجدہ کے دروازے پر فرمایا کہ جا کر درود و سلام پڑھتے, سلام بھیجتے, سلام بھیجتے, جا کر مصطفیٰ جان رحمت دل پر سلام بھیجتے. مجھے وضاحت کر لینے دیجئے, یعنی سلام بھیجتے مولا مشکل کشا پر, سلام بھیجتے سجدہ فاطمۃ الزہرا پر, سلام بھیجتے امام حسن پاک پر, سلام بھیجتے امام حسین پاک پر. یار پوری کائنات مصطفیٰ پر سلام بھیجتی ہے, بلکہ خود خدا. بولیے بولیے یار, بولیے بولیے. ان مدانیاں دا ہے جشن, تجھے دیکھ میں نے جو قرخانیہ جابا بیٹھے ہو, یہ جشن ہے. مصطفیٰ جان رحمت یہ وہ مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ جان رحمت جا کر پاکستان پاک پر سلام بھیجتے. یار پوری کائنات مصطفیٰ پر سلام بھیجتی ہے, بلکہ خود رب ذوالجلال نبی پر سلام بھیجتا ہے. نبی علی سیدہ پر, حسن و حسین پر سلام بھیجتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہ شہزادے ہیں, مجمع الزوائد کی حدیث ہے, کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے صحابہ کے مجمع میں. ایک جانب امام حسن پاک ہے, دوسری جانب امام حسین پاک ہے, اور آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا الا اخبرکم بخیر الناس, لوگوں آج تمہیں یہ بتاؤں کائنات کے اندر بہترین کون ہے؟ آقا بتائیے. مصطفیٰ نے ایک ہاتھ کے اندر امام حسن کا ہاتھ تھاما, دوسرے ہاتھ کے اندر امام حسین کا ہاتھ تھاما, کہ لوگوں الا اخبرکم بخیر الناس, کیا تمہیں بتاؤں کائنات میں بہترین کون ہے؟ آقا بتائیے کہ الحسن. آگے تسی بولنا, میں نہیں بولنا, بال حسین تسی کہنے. الحسن الحسن. اور فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدًا و جدتاً, کیا تمہیں یہ بتاؤں نانی اور نانی کے اعتبار سے بہترین کون ہے؟ آقا بتائیے الحسن. یہ حدیث بڑی لمبی ہے, پورے گھنٹے دیے, مختصر نہیں, تجھے بولو گے تو جلدی ختم ہو جائے گی. الا اخبرکم بخیر الناس جدًا و جدتاً, کیا تمہیں یہ بتاؤں نانے اور نانی کے اعتبار سے بہترین کون ہے؟ آقا بتائیے الحسن. فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس اماں و امتاً, کیا تمہیں یہ بتاؤں چاچو اور پھپھی کے اعتبار سے بہترین کون ہے؟ آقا بتائیے الحسن. الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتاً, کیا تمہیں یہ بتاؤں ماموں اور خالہ کے اعتبار سے بہترین کون ہے؟ آقا بتائیے الحسن. فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و امہ, کیا تمہیں یہ بتاؤں
ماں اور باپ کے اعتبار سے بہترین کون ہے؟ آقا بتائیے الحسن والحسین۔ بات جہاں پر ختم نہیں ہوئی، پھر کریم آقا نے بات کو بڑھایا، فرمایا لوگوں سنو، جدہما رسول اللہ، جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، امہما جعفر بن ابی طالب، امتہما ام ہانی، خالہما محمد قاسم عبداللہ، خالاتہما زینب اور رقیہ و ام کلثوم، ابوہما علی بن ابی طالب، امہما فاطمہ الزہرا۔ فرمایا جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، من احبہما فی الجنہ۔ سبحان اللہ، حدیث ابھی آگے چلنی ہے۔ کہ جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، فرمایا ان کا نانا بھی جنتی ہے، ان کی نانی بھی جنتی ہے، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، ان کا چچا بھی جنتی ہے، ان کی پھپھی بھی جنتی ہے، خالہما فی الجنہ، ان کا ماموں بھی جنتی ہے، خالاتہما فی الجنہ، ان کی خالہ بھی جنتی ہے، ابوہما فی الجنہ، ان کا باپ بھی جنتی ہے، امہما فی الجنہ، ان کی ماں بھی جانتی ہے۔ اب اپنے قسمت پہ ناز کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا۔ کریم آقا نے فرمایا من احبہما فی الجنہ، اور جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی جانتی ہے۔ محبت سے کہیے جا رہا سبحان اللہ، ہاتھ جوڑ کے پیار کرنے والا ہاتھ اٹھائیے ذرا، کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی، جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی جانتی ہے، جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی، جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی۔ گویا مصطفیٰ اس حدیث کی روشنی میں اتنا کہہ سکتا ہوں، فرمایا کہ نانے جیسا نانا کوئی نہیں، نانی جیسی نانی کوئی نہیں، ماموں جیسا ماموں کوئی نہیں، خالہ جیسی خالہ کوئی نہیں، چاچو جیسا چاچو کوئی نہیں، پھپھی جیسی پھپھی کوئی نہیں، ماں جیسی ماں کوئی نہیں، باپ جیسا باپ کوئی نہیں، علم جیسا علم کوئی نہیں، علم جیسا علم کوئی نہیں، وقار جیسا وقار کوئی نہیں، عزت جیسی عزت کوئی نہیں، شہرت جیسی شہرت کوئی نہیں، شہادت جیسی شہادت کوئی نہیں، عطا جیسی عطا کوئی نہیں، سخا جیسی سخا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ وہ شہزادے ہیں، یہ جملہ بدر صاحب زین صاحب کی نظر ہے، فرمایا یہ شہزادے اگر سینے سے لگا لیں تو ہور بنتے ہیں، ٹھوکر مار دے تو ڈور بنتے ہیں۔ کہیے یار محبت سے سبحان اللہ۔ فرمایا یہ شہزادے ہیں، سینے سے لگا لیں تو ہور بنتے ہیں، ٹھوکر مار دے تو ڈور بنتے ہیں۔ فرمایا شہزادے وہ ہیں، یہ شہزادے وہ ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، چومتے بھی تھے۔ غلاموں نے عرض کیا آقا بچوں کو چوما تو جاتا ہے، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ بچوں کو چومتے ہیں ہم، سونگتے تھوڑی ہے۔ چومنا سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی پاک کا جواب سنیے گا، اگر اندر ٹھنڈ پڑ جائے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ کریم آقا نے فرمایا غلامو چومتا اس لیے ہوں یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، اور سونگتا اس لیے ہوں جنت کے پھول ہیں۔ آئے آئے ابھی مشکات شریف لائیے، حدیث دکھانے کے لیے تیار ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا چومتا اس لیے ہوں یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا سونگتا اس لیے ہوں یہ جنت کا پھول ہیں، سونگتا اس لیے یہ جنت کے پھول ہیں۔ اس لیے تو میرے امام نے کہا تھا کیا بات رضا، احمد رضا یہ بیچے نہ جنت اگے، کیا بات رضا، کیا بات رضا نہیں، کیا بات رضا۔ اس چمنستان کرم کی زہرائے کلی حسین و حسن پھول۔ بولو یار سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ آج لوگ یہ بھی تانا دیتے ہیں کہ احمد رضا شجاعت سے پیار نہیں کرتا،
میں نے کہا نادانو قیامت تک کے لیے تم اس کی مثال نہیں لا سکتے. میرے امام نے صدیوں پہلے ہمیں عقیدہ دے دیا تھا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے امام نے عقیدہ دیا ہے, فرمایا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا. اس لیے امام شافعی نے تو کہہ دیا تھا فرمان لم یصلی علیکم لا صلاۃ له, میں کہ دنیا کا کوئی نمازی جب بھی نماز پڑھے وہ گھر میں پڑھے یا مسجد میں, جماعت سے پڑھے یا جماعت کے بعد, ہاتھ یہاں باندھے یا جہاں باندھے, وہ جہاں بھی پڑھے, دنیا کا کوئی نمازی جب بھی نماز پڑھتا ہے وہ گھر میں پڑھے یا مسجد میں, جماعت کے ساتھ پڑھے یا جماعت کے بغیر, حسین کعبہ میں پڑھے یا کعبے کی چھت کے اوپر پڑھے, جنگل میں پڑھے یا باہر میں پڑھے, دنیا کا کوئی نمازی جب بھی نماز پڑھتا ہے جب تک نماز میں آل محمد پر درود نہ پڑھے نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے نمازیں پڑھے جا, اذانیں دیے جا, شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا, اور نمازیں اسی کی, اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا. ہم تو ببانگ ڈھول کہتے ہیں بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے, بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے, بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. ارے زہد تیری نماز کو ہمارا سلام ہے. کون سی نمازوں کی بات کرتے ہو؟ اہل بیت کی محبت کا بغیر نماز ہے, اہل بیت کی محبت کا بغیر تمہارے روزے حج زکات نہ نا. اس لیے تو کسی نے کہا تھا علی نال بغض رکھیں اینا تو نہیں کمیا, اور اٹھے تیرا حج ہوندا جتھے علی جمیا. وقت کے دامن میں گزشتہ ایک دو بات سن کے میں اجازت سنا کے اجازت چاہتا ہوں. مدارج نبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا, مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا قائدہ اللہ گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے پہنتے, سردیوں میں گرمیوں والے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں جن کو ہر رات بلا ناگا حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے. مدارج نبوت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. حضرت مولا علی پاک گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے, تو سردیوں میں گرمیوں والے کپڑے. پوچھا کیا حضور گرمیوں میں سردیوں والے تو سردیوں میں گرمیوں والے, آپ کو گرمی سردی نہیں لگتی؟ کہا نہیں لگتی. فرمایا کیوں؟ فرمایا گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے. حضور کیا بات ہے؟ فرمایا بات یہ ہے خیبر کا موقع پر جب مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا تھا, لعاب دان میری آنکھوں پہ لگایا تھا, کریم آقا نے یہ بھی دعا مانگی تھی مولا میرے علی سے گرمی کو بھی دور کر دے, سردی کو بھی دور کر دے. بس مصطفیٰ کی دعا کا نتیجہ ہے علی کو نہ گرمی لگتی ہے نہ ہی سردی لگتی ہے. مصطفیٰ نے دعا دی. اور خیبر کا قلعہ 3 دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہا. 3 دن کے بعد جب مولا مشکل کشا کے واقعہ لمبا ہو جائے گا, میں اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں مدارج نبوت کے شیخ محقق نے لکھا وہ خیبر کے قلعے کا وہ جو گیٹ تھا, وہ دروازہ تھا, اس کا ایک سائڈ والا دروازہ, کہتے پہلے دن 40 صحابہ گئے, انہوں نے اٹھانا دور کی بات ہے ہلا بھی نہ سکے. اس کے بعد فرماتے دوسرے دن 70 بندہ گئے, یہ مدارج نبوت کے اندر فرمایا کہ وہ بھی اٹھانا تو دور کی بات ہے ہلا بھی نہ سکے. پوچھا گیا کہ وہ 40 بندے گئے نہ ہلا سکے, 70 بندہ کیا نہ ہلا سکے, وہ اتنا وزن کا؟ فرمایا اتنا. فرمایا کتنا؟ سنیں گے کتنا؟ شیخ محقق کو پڑھ رہا ہوں, عالم دین جس مدرسے سے مرضی پڑھ کے آ جائے, جب سند لے کے آتا ہے نا, سند پر شیخ عبدالحق کا نام نہ ہو تو سند قبول ہی نہیں ہوتی. یہ شیخ عبدالحق محدث بھی نقل کر رہے ہیں. کہا 40 بندے کہنا ہلا سکے, 70 بندے کہنا ہلا سکے, کیا حضور نہ ہلا سکے؟ اتنا وزن تھا. کہاں؟ پوچھا کتنا؟ فرمایا اس کا وزن تھا 700 من. کتنا وزن ہے؟ بولیے کتنا؟ 700 من. توجہ میری طرف کرنی ہے, اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میں سمجھوں گا یہ جملہ آپ کی نظر کرنے والا ہوں. 700 من وزن ہے. کتنا 700 من وزن ہے. 40 بندے گئے ہلا نہ سکے, 70 بندہ گیا اٹھانا تو دور کی بات ہے ہلا نہ سکے, کیونکہ وزن اتنا ہے. کتنا وزنی؟
کہ 700 من کا بدل ہے. ہر ایک بندہ توجہ میری طرف رکھے. یہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو آنکھیں دی ہے میری طرف آنکھیں رکھنا. بدر بھائی گرین بھائی آپ مجھے دعا دیں گے. شیخ محقق کہتے ہیں 40 بندے گئے اور ترازے کو ہلا نہ سکے. 70 بندہ گیا ہلا نہ سکا. جب پیر علی گئے ہلانا دور کی بات ہے یوں پکڑا ایک ہاتھ سے لہرانا. کیا ایسے ایک ہاتھ سے ہوا کے اندر لہرا رہے ہاتھ بنا کے اٹھا لی میرے علی نے. وزن کتنا ہے؟ وزن کتنا ہے؟ 700 من. جب فتح مکہ ہوا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ. او جڑے کتے ہیں نا صاحب نب کے تلے ماری. جہاں پر کوئی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے عرض کی حضور آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. سرکار نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. میں کہ علی نو اتنا کمزور سمجھے. بات اصل یہ نہ تھی. جو وہ بیان کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر, میں اس پر جرح نہیں کرنا چاہتا. جو فقیر سبق سنانا چاہتا ہے نا وہ بھی حوالے کے بغیر ہی حوالہ ہے. بات یہ نہ تھی کہ مولا علی المرتضی شیر خدا نبوت کا بوجھ نہ اٹھا سکتے. بات یہ نہ تھی. بات یہ تھی اگر علی کے کندھوں پر سوار ہوتے نبی پاک اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے بدھو کو پکڑ کر نیچے پھینکتے. بابا اب جملہ سننا توجہ میری طرف ہو. نبی پاک کے ہاتھ لگتے جبکہ قرآن کہتا ہے بدھ جہنم کا ایندھن ہے اور لگن نبی دے ہاتھ تو دوائیں جہنم. جملے کی قدر نہیں کی بھائی. علی کے کندھوں پہ سوار ہوتے نبی قرآن کا جب وہ جہنم کا ایندھن ہے. کریم آقا کے ہاتھ لگتے وہ جہنم میں جائے آگ میں چڑھے. بابا نا ہمارے سامنے حدیث ہے سجدہ طیبہ فاطمہ زہرا روٹیاں لگا رہی ہے تنور کے اندر. کریم آقا جلوہ گر ہوئے آپ نے ایک پیڑا لیا روٹی لگائی تنور کے اندر. تھوڑی دیر کے بعد سجدہ نے عرض کی بابا جی ساری روٹیاں پک گئی ہیں جو آپ نے لگائی تھی وہ کچی کی کچی ہے. کریم آقا نے فرمایا سجدہ اور جس چیز کو تیرے بابے کے ہاتھ لگ جائے اس پر تو جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی جو تو دنیا کی ہے. بات یہ تھی علی کے کندھوں پہ نبی سوار ہوتے لیکن نبی دے ہاتھ. جب علی کو کندھوں پہ سوار کیا نا یہ شیخ محقق نے لکھا ہے. یہ شیخ عبدالحق وہ بھی رافضی تھے. شیخ محقق کہتے ہیں جب علی پاک کندھوں پہ سوار ہوئے سرکار نے پوچھا علی ہاتھ پہنچ رہا ہے وہاں اوپر دیوار تک پہنچ رہا ہے؟ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ علی آپ کے کندھوں پر سوار ہو کر بلندی اتنا ہو گیا ہے بلندی اتنا ہو گیا ہے بلندی اتنا ہو گیا ہے بلندی اتنا ہو گیا ہے. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں. بلندی اتنا ہو گیا ہے بلندی اتنا ہو گیا ہے. علی تمہارے کندھوں پہ سوار ہو کے بلندی اتنا ہو گیا ہے. آقا اجازت ہو عرش اعظم نہ پکڑے. آقا اجازت ہو آپ تو دیوار پوچھتے ہیں کعبے کی. علی تمہارے کندھوں پر سوار ہو کر بلندی اتنا ہو گیا ہے بلندی اتنا ہو گیا ہے. آقا اجازت ہو عرش اعظم نہ پکڑو. مولا علی پاک نے وہاں اوپر سے چھلانگ لگائی نیچے آئے مسکرانے لگ گئے. نیچے چھلانگ لگائی مسکرانے لگ گئے. سرکار نے فرمایا علی مسکرائے کیوں؟ کہ حضور مسکرایا اس لیے میں اتنی بلندی پہ تھا وہاں سے چھلانگ لگائی مجھے ہوا ہی کچھ نہیں. کریم آقا نے فرمایا علی تجھے کیسے کچھ ہو سکتا؟ سوار نبی کرے اتارے جبریل. فرمایا نبی سوار کرے جبریل اتارے. اور یہاں پر مفتی احمد یار خان نے ایک نقطہ دیا دے کر میں اجازت چاہتا ہوں. باتیں تو کافی ساری اب ذہن میں آ رہی ہیں ایسے نا. اب تقریر جیسے جیسے علماء حوصلہ افزائی کر رہے ہیں نا سبق جناب یاد ہونا جا رہا ہے.